2025 کے حج کے سفر میں آنے والی خواتین کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ڈیورنگ پیریڈز، حج کس طرح ادا کیا جائے، یا آپ لوگوں نے اپنے حج کے اس سفر میں کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں اور کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں، اور گرمی کے اس موسم میں آپ لوگ کے پاس کیا کیا چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور جو لوگ حج کے سفر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ جو خواتین حج کے لیے آتی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ لوگ جب حج کے لیے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے آتے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور عمرہ کی نیت آپ نے اپنے وہیں سے حج کے سفر سے ہی آپ نے آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ نے فلائٹ سے تقریباً 10 یا 15 منٹ پہلے اپنا احرام باندھ لینا ہے اور نیت کر لینی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے جو ہے نا سفر کے لیے آ رہے ہیں اور حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ آپ کے لیے ہی سب کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آپ نے اپنے ایروپلین میں بیٹھ جانا ہے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ ساری جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے رستے میں آتے ہوئے۔ ان کلمات کا ورد آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ احرام ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ واش روم جا سکتے ہیں، نہ ہی ہم لوگ کچھ اور کر سکتے، کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ڈیورنگ احرام آپ لوگ واش روم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے احرام کے اوپر کوئی چھینٹا وغیرہ نہ لگے، لیکن آپ جو ہے نا وہ ڈیورنگ احرام واش روم کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کی آپ نے باندھ لیا ہے احرام تو آپ نے باقی سارے کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کھانا پینا جو ہے نا وہ ٹائم پہ کریں تو ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے جو ہے نا حج کے سارے جو ہے نا وہ ادا کرنے ہیں فرائض۔ اچھا جی، دوسری اہم بات کہ ڈیورنگ پیریڈز اگر کسی کو عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ پیریڈز ہو جائیں، خواتین بہت ساری ہوتی ہیں وہ ٹیبلٹس یوز کر لیتی ہیں، لیکن بعض خواتین کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ یوز کرنے کے باوجود بھی ان کا جو ہے نا وہ حیض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ آپ نے جو ہے نا وہ اپنا عمرہ وہیں پہ سٹاپ کر دینا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور آپ نے جو ہے نا وہاں پر بیٹھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور آپ لوگ کی دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور ڈیورنگ حج بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ہو جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ نے ویسے ہی اپنی دعائیں جو ہے نا وہ جاری رکھنی ہے۔ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی دعا وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ اسی طرح جاری رکھنی ہے۔ اچھا، جب آپ لوگ خواتین کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو ہے کہ خواتین جب آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح کپڑے لے کے آنے چاہیے۔ کپڑا آپ لوگوں نے لباس اس طرح کے لے کے آنا ہے کہ آپ کا جسم اس میں سے بالکل بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ پردہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک جگہ پر آ رہے ہیں تو وہاں پر تو پردہ اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لوگ جب آتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ساتھ اس طرح کے کپڑے لے کر آئیں۔ تو آپ لوگوں نے لون کے کپڑے زیادہ لے کر آئیں، اور ساتھ ہی عبایا لے کے آئیں، جس سے آپ کا جسم جو ہے نا وہ اچھے سے کور ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے نا بالکل بھی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کے شرٹ پھٹ سکتی ہے یا آپ کی کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے، تو عبایا اپنے اوپر لازمی پہنے تاکہ آپ کا جسم کور رہے اور آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا پڑے۔ اچھا، ایک اور چیز سننے میں ملتی ہے کہ جب آپ لوگ خواتین جو کا احرام یہی ہوتا ہے، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے شلوار قمیض اور اوپر عبایا لازمی نہیں ہے، لیکن سیفٹی کے لیے آپ لوگ پہن سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں تو آپ سیفٹی کے لیے پہن سکتے ہیں۔ اچھا، جب احرام باندھا ہوا ہوتا ہے خواتین نے تو جب احرام لیتی ہیں پہنتے ہیں، ہمارے ہوتے تو کپڑے ہی ہیں، شلوار قمیض ہوتی ہے اور اس کے اوپر عبایا پہن لیا جاتا ہے، اور سر کے لیے ایک الگ سے ایک کیپ ٹائپ وہ بنوائی ہوئی ہوتی ہے، وہ میں ویڈیو میں دکھانا چاہ رہی تھی، تو وہ مجھے مل نہیں رہی تھی ابھی اس وقت،
تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ ایک کیپ ٹائپ ہم لوگ بناتے ہیں، وہ صرف بالوں کور کرنے کے لیے، کچھ خواتین اس کے اوپر ہی مسح کر لیتی ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا آپ نے، اس سے آپ کا احرام جو ہے نا وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے احرام باندھ لیا تو اس کو ہم نہیں اتاریں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو دم نہیں پڑے گا۔ آپ نے وہ احرام کا وہ جو کیپ لی ہوئی ہوتی ہے نا سر پہ، وہ صرف بالوں کور کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ احرام کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو اتار کے اپنا جو ہے نا وضو کرنا ہے۔ ڈیورنگ احرام میں اگر آپ کو واش روم آ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہی مسح کر لینا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کی آگاہی نہیں ہوتی۔ تو ڈیورنگ آپ لوگوں کے ساتھ کون کون سے مسئلے اور کون کون سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے جب عمرے پہ آنا ہے اور حج پہ آنا ہے، ویڈیو کو دیکھنا ہے، بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب میں آپ کو مل جائیں گی، اور آپ نے بہت ساری دعائیں بھی یاد کرنی ہیں جو کہ آپ کے ہر وقت زبان پہ ہوگی، کیونکہ آپ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت ساری خواتین میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں، گروپس کی شکلس میں بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں اور وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور پاک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر۔ بہت ساری ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں یہاں پر، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہاں پر جوتا پہن کے آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ جوتا پہننا، بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ بغیر جوتے کے نہیں چل سکتے۔ آپ کا جوتا صاف ہونا چاہیے، نیچے سے بالکل بھی گندا، اس کو بالکل بھی میل یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے۔ تو آپ جو ہے نا وہ ڈیورنگ طواف کرتے وقت یا حج کے سفر میں جتنا بھی آپ وہ 9 ذو الحج کو فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہ جوتا پہن کر اپنا جو ہے نا وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ جوتی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ آگاہی ملے گی، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی آنے والے سال میں حج کا جو ہے نا وہ سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا مکمل حج کا جو ہے نا وہ ایک بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ سارے حج کے مناسک ادا کرنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔